بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ ناظرین، اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف آپ کو ریئلزم پلس نظر آتی ہے تو دوسری طرف لبرلزم پلس، یا دوسرے الفاظوں میں اگر یوں کہوں کہ ایک طرف گلوبل نارتھ ہے اور دوسری طرف گلوبل ساؤتھ۔ اس ساری کشمکش میں جو بین الریاستی تنظیمیں ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہی ہمارے ہاں ایس سی او کا اجلاس ہوا اور بہت کامیاب ہوا۔ اس میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، خطے میں معاشی تعاون کو کیسے بڑھایا جائے گا، امن کی حکمت عملی کیسے تیار ہوگی، لیے جانے والے جو فیصلے ہیں ان پہ کس طرح سے عمل ہوگا، اور ساتھ میں اس میں برکس کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ جو معاشی ڈسکرمنیشن ہے انٹرنیشنل سسٹم میں اس کو دور کیا جائے۔ اسی کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اسے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، پاکستانی میڈیا کے اوپر اس اجلاس کو آپ کور کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اور بارہا 3-4 دن اس اجلاس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج کا پروگرام ذرا مختلف ہوگا۔ اندر کی کیا بات ہے ہم پوچھیں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ صف اول کے سفارتکار جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سفارتکاری کے لحاظ سے اس اجلاس کی کیا اہمیت بنتی تھی اور آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور ساتھ میں صف اول کے صحافی پاکستان کے متین حیدر صاحب وہ ہمارے پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ متین حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ متین حیدر صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہوگی ہمارے بھارتی جرنلسٹ کے ساتھ، اور اندر کی جو کارروائیاں اور سائیڈ لائن جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جس طرح سے میں نے پہلے کلیم کیا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت ساری اندر کی خبریں ملیں گی جو کہ کسی میڈیا فورم پہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، پہلے اپنا تھوڑا سا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سمٹ کے بارے میں وہ ضرور بتائیے گا، اور اسپیشلی جو یونیک چیز ہو وہ بتائیے گا، اور پھر ہمارے مہمانوں سے آپ سوال کریں پلیز۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائل تو اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے بہت بہتر ہوئی ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر کا جو وزٹ تھا، ایک 10 سال بعد ایک وزٹ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے، آپ دیکھیں 77 ایئرز ہو گئے ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز کو، دونوں ملکوں کو آزاد ہوئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے فراسٹی ریلیشنز کبھی بھی نہیں ہوئے۔ امبیسڈر ہمارے جوہر سلیم صاحب زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں جتنے پچھلے 10 سالوں میں ہیں۔ میں اگر بڑے محتاط انداز سے کہوں تو ڈاکٹر جے شنکر یا بھارت کی طرف سے ایک مثبت ٹویٹ پچھلے 10 سالوں میں آئی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک صرف ٹویٹ آئی ہے 10 سالوں میں، اور وہ بھی پاکستان نے انتہائی زبردست قسم کی ہاسپٹیلٹی اینڈ کرٹسیز دکھائیں، جس کو ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ مطلب ایک اہم سمجھا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایڈجیکٹو وغیرہ ساتھ نہیں لگایا، انہوں نے سمپل جو ہے ورڈز جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ سو دا کویسچن یہاں پہ یہ رہ جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایس سی او کے مقاصد میں ہم نے افغانستان کا ذکر کیا، لیکن اچھا ہوتا کہ ایس سی او کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ایک جو ممبر ممالک ہیں ان سے ساتھ افغانستان پہ کوئی کنسنسس کرتے تاکہ وہ اس کمیونکے میں آتا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ متین حیدر صاحب کے پاس بہت قلیل ٹائم ہے، ڈاکٹر صاحب اگر پہلے متین حیدر صاحب سے سوال کر لیں آپ۔ جی ڈاکٹر صاحب، متین صاحب آپ نے تو خود سارا دیکھا ہے، آپ صحافیوں سے بھی ملے ہیں، آپ نے بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں، پاکستان میں کی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس ایس سی او کو؟ کیا پاکستان کے ٹیک اویز کیا ہیں، کی ٹیک اویز؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ بالکل آپ کا سوال کا جو فارورڈ آنسر ہے کہ پاکستان میں تو اس کو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آج صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں اسی کانفرنس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ اس میں بھی اسے کامیاب کی کانفرنس قرار دی گئی، اور دوسرا ہماری جو قیادت سے بات چیت تھا ان کا جو کے ساتھ ملاقات کرنے کا ذرا ہلکا پھلکا انداز ہے، ریلیکس انداز ہے، وہ بھی انہیں بہت مناسب بنا رہا تھا۔ اس طریقے سے وہ تمام رہنماؤں کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ بڑے ریلیکس انداز میں وہ مل رہے تھے، بڑے پرجوش اور انرجیٹک وہ دکھائی دے رہے تھے۔
یہی شیک ہینڈ ہم نے ان کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کے ساتھ دیکھا. پھر ان کی اگر ہم پیس کی بات کریں تو اس میں کلائمیٹ چینج، اس میں ٹورزم کنیکٹیوٹی، اس میں سماجی اور اقتصادی ترقی، کلائمیٹ چینج، وہ تمام تر چیزیں بیسیکلی جو آپ نے بھی بات کی کہ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کرانے کی مکمل اہلیت صلاحیت رکھتا ہے. اس سے پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک آؤٹ لک، پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجن میں پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی. اور پھر ظاہری بات آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے بھارتی وزیر خارجہ کا، اگرچہ کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نہیں آئے، اس سے پہلے جو ایک روز پہلے بھارتی صحافی فتح دست اور لاہور سے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کچھ کامنٹس لے کے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر یہاں نریندر مودی صاحب آتے تو بیسیکلی تو انویٹیشن انہیں کو گئی تھی، انہوں نے آگے جے شنکر کو دی، وہ خود ایک منجے میں اس بار بتا رہے ہیں. اچھا میسج گیا ہے، بہت زبردست میسج گیا، اور خاص طور پہ بھارت کی طرف سے جو وزیر خارجہ آئے، پھر جب تک وہ پاکستانی لیڈرشپ سے نہیں ملے، پھر ایک اور یہ بھی اسٹیپ ہوا کہ انہوں نے جو دوپہر کا کھانا کھایا ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کے ساتھ میز پہ تھے. پھر اس کے بعد کانفرنس میں آگے پیچھے چلتے پھرتے پاکستانی وزراء کے ساتھ ہیلو ہائے، اور پھر رخصتی بھی جب ہوئی تو وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کوشش کی اگرچہ کہ انہیں لاہور پہنچنا تھا ایک پولیٹیکل ڈنر کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر ان کا اینڈ دیکھیں جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا تھا تو اس میں بہت پازیٹیو ٹویٹ تھا کہ آئی ایم گریٹفل ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف. اچھا، ویسے متین حیدر صاحب، آپ نے بہت ساری اس طرح کی سمٹس اینڈ کانفرنسز کو اٹینڈ کیا ہے نا، آپ نے پاکستان سے باہر بھی ٹریول کیا. اگر کمپیئر کریں اس سمٹ کو ان کے ساتھ اور یہاں پہ جو انٹریکشن ہوا ہے اسپیشلی سائیڈ لائن پہ میٹنگ جو ہوئی ہیں، اس میں آپ اس کو کیسے گریڈ کریں گے؟ جی دیکھیے، جو ہے یہ جو سمٹ کے جو انتظامات تھے، اگر آپ اس کے ارینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ آؤٹ کلاس تھا، بہت زبردست ارینجمنٹ. اور انٹریکشن کے حوالے سے یہ جو سمٹ سے جو وینیو تھا، یہ ایک بہترین جگہ تھی جہاں پہ سائڈ لائن کے اوپر اس کی ملاقاتیں ہو سکتی تھی. اور یہ ملاقاتیں بہت اچھی رہی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شرمن شیخ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پھر ہوانہ میں جب منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان میٹنگ ہوئی، اس سے بھی ہم نے دیکھا. پھر کٹھمنڈو میں جنرل مشرف اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان میٹنگ ہوئی. تو یہ برف مکمل پگھلنا تو کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک خوشگوار بگننگ ہے. اور بھارتی میڈیا کے ساتھ جو بات ہوئی اس میں کسی کا نام لیے بغیر اگر آپ بتائیں تو وہ کانفرنس سے متعلق کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا. وہ بیسیکلی اپنے فارن منسٹر کی میٹنگ اور ان کی پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ انگیجمنٹ پہ بہت اینکشیس تھے. ایک روز پہلے یعنی 15 اکتوبر کو جو انٹرنیشنل میڈیا سینٹر تھا، وہاں پہ سابق وزیر اعظم انوار الحق صاحب موجود تھے اور وہ بھارتی میڈیا کو مسلسل مختلف ایشوز پہ پاکستانی جو موقف تھا اسے ہائی لائٹ کر رہے تھے. دیر سے پرسن بھی موجود تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بگننگ ہوئی ہے. جو انٹریکشن ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وزیر اعظم صاحب سے بھی اچھا مسافہ ہوا. اور جو اندر کے سفارتی بنائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ دہرانے پہ، اگر سے کہ یہ سائڈ لائن میٹنگ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن دہرانے پہ بھی کرتے بیٹھے تھے. خاصی امور پر گفتگو جو ہے وہ ہوئی. اس میں اسپورٹس بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل ٹائز بھی شامل ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز بھی شامل ہیں. تو اگرچہ کہ ایلائنر سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ چیمہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ بھارت میں بہت ساری لیمیٹیشن تھی. ہاں متین حیدر صاحب، یہ آپ نے بجا فرمایا، چیمہ صاحب بہتر جانتے ہیں اور چیمہ صاحب کو ہم کھولنے کی بھرپور کوشش کریں گے. متین حیدر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بڑے اپنے بزی اسکیجول سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ونس اگین، تھینک یو ویری مچ. چیمہ صاحب، ہمارے ساتھ سیزن ڈپلومیٹ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں، ان سے سوال آپ کرنا چاہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب کو سن پا رہا ہوں. بھائی صاحب، آپ سر کیا سمجھتے ہیں، کیا کی ٹیک اویز کیا ہے اس کانفرنس سے؟ ایک تو پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کا پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے
कोई कॉमन हम कंसेंसस नहीं पैदा कर सके डिस्पाइट द फैक्ट कि हम पिछले 2-2.5 साल से फैक्ट हैं अब्बास साहब? जी, एक सबसे पहले तो ये है कि इतना बड़ा इवेंट जो है इतने सालों के बाद पाकिस्तान में बखैर खूबी बतरीके हसन हो गया, तो ये एक सिफारती लिहाज से जो है एक प्लस है। दूसरा ये है कि इसमें जो सारे मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने शिरकत की, और देखें इंडिया से भी जयशंकर आए तो उसके बारे में कुछ शक भी था पहले कि आए कि नहीं, लेकिन वो कह चुके थे और उसके मुताबिक आए। और ये जो है इसमें ये जो बात चल रही है कि इन्विटेशन तो मोदी साहब को गया, लेकिन इसमें ट्रेडिशन जो इंडिया की है वो हमेशा यही है एससीओ के हवाले से कि जो समिट होती है हेड्स ऑफ स्टेट्स लेवल की, उसमें वो पहले प्राइम मिनिस्टर भेजते थे, और जो ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट होती थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर ही आते थे। बल्कि पिछली बार तो इस तरह हुआ जो आस्ताना में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स लेवल की जो समिट हुई है उसमें भी जयशंकर ही गए थे। तो ये उनकी थोड़ा सा वो क्योंकि एससीओ को उस तरह से उसमें रिप्रेजेंटेशन इसी लेवल पे अपनी रखना चाहते हैं। बाकी जो इसके दौरान सारी बात हुई है तो उसमें एक तो देखें इस कॉन्फ्रेंस का थीम ही ये था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग, स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो क्योंकि इसका फॉर्मेट ये है एससीओ का कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स लेवल की जो होती है, जो जुलाई में आस्ताना में हुई थी अभी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और जो सिक्योरिटी और इस तरह के जो है ज़्यादा जो होलिस्टिक इश्यूज हैं वो ज़्यादा उन पे बात होती है स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे। और ये जो होती है जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वाली समिट होती है, इसमें ज़्यादा फोकस होता है ट्रेड पे, इकोनॉमी पे, कनेक्टिविटी पे, क्लाइमेट रेजिलियंस के इश्यूज पे, उसके अलावा जो इसके सोशो कल्चरल जो एक्सचेंजेस हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल और बजटरी इश्यूज के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि बाकी जो उस वक्त जिस बैकड्रॉप में हो रही होती है ये कॉन्फ्रेंस, उस वक्त दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, और आजकल तो जाहिर है हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ही, ना सिर्फ गज़ा में बल्कि लेबनान में, और उसके बाद अब जो ईरान और इसराइल के बीच में, और ईरान तो मेंबर भी है एससीओ का, उस हवाले से भी। फिर जो अफ़गानिस्तान की आपने बात की, तो अफ़गानिस्तान से जो टेररिज्म एमिनेट कर रही है वो एक कॉमन थ्रेट है तकरीबन सारे ही एससीओ मेंबर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए तो खसूसन है, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी है, इवन रशियंस भी इस तरह सोचते हैं, चाइना के लिए भी है। अच्छा जौहर सलीम साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से नाजरीन वापस आएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे जानने की कि जो बॉडी लैंग्वेज थी साइड लाइन मीटिंग्स के ऊपर सफारतकारों की और जो रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव से, वो क्या थी। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले जौहर सलीम साहब बता रहे थे कि क्या मेजर टेक अवेज थे इस समिट के। जौहर सलीम साहब काइंडली मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस वक्त वो रिसीव कर रहे थे मेहमानों को, और फिर एक जगह पे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बीच में चल रहे हैं और एक तरफ चीनी वजीर आज़म और दूसरी तरफ रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि जयशंकर साहब से जिस वक्त उन्होंने हाथ मिलाया है तो एक आध कदम वो आगे बढ़ के आए हैं और उसके बाद मुसाफा किया। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है उसे आप कैसे रीड करेंगे? जी बिल्कुल, डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसमें जो कॉन्फ्रेंस में हमें जनरली जो एक नज़र आया, जो इसकी विजुअल डिप्लोमेसी अगर हम उसको कहें, तो ये था कि एक बड़ा अच्छा जो है जिसमें कि एक थोड़ा कोऑपरेटिव किस्म का और एक जो है ऐसा माहौल था कि उसमें किसी किस्म की टेंशन हमें नज़र नहीं आ रही थी। इससे पहले ये देखा गया कि जहाँ इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं और ताल्लुकात ज़ाहिर है कि इस वक्त तो काफ़ी कशीदा ही हैं कुछ अरसे से, तो उसमें फिर कई बार विजुअल्स भी इतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन इस बार जो है जयशंकर ने भी कोई इस किस्म की बात नहीं की, अपनी स्पीच में भी इतना कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं किया। और बाकी भी जैसा आप कह रहे हैं, चाइना और रशिया की जहाँ तक बात है तो ज़ाहिर है दोनों वज़ीर आज़म जो हैं, एक तो एससीओ में उनको कलीदी अहमियत हासिल है। चाइना और रशिया जो है इन्होंने ही तो ये शुरू की थी ऑर्गेनाइजेशन, पहले शंघाई 5 के नाम से और फिर उसके बाद शंघाई 6 और फिर एससीओ, और अभी भी उनका इम्प्रिंट सबसे गहरा है। और पाकिस्तान में उन दोनों का आना जो है वो पाकिस्तान के लिए वैसे भी बहुत अहम है। चीन के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और रशिया के साथ भी पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा उनमें एक वार्मथ और एक कोऑपरेटिव एलिमेंट उसमें आया है। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी खुशाइन थी। लेकिन इसको वेस्ट कैसे रीड करेगा? जिस वक्त दो प्राइम मिनिस्टर्स राइट एंड लेफ्ट चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको आगे लेके जा रहे हैं, तो वेस्ट चूंकि इसको एंटाई वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेता है, वो कैसे रीड करेंगे सर इसे? जी उसमें बिल्कुल जो वेस्टर्न ज़ाहिर है उसको बिल्कुल एनालाइज तो सारी उसको करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये होता है कि वेस्टर्न जो है जनरली डिप्लोमेसी में
وہ تھوڑا سا ویژول ڈپلومیسی کو اس طرح سے ریڈ نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ پرابلی اس اسٹیٹمنٹس پہ ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو وہ سبسٹانٹیو ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس پہ ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں یہ کہتا چلوں, کیونکہ اس پہ بات کافی ہوئی ہے کہ گلوبل ساؤتھ, تو بالکل گلوبل ساؤتھ جو ہے دیکھیں متحرک ہو رہا ہے, اور بالکل اس کی کڑیاں اس سے بھی آپ میں لا سکتے ہیں. لیکن جو SCO کا پلیٹ فارم ہے وہ صرف گلوبل ساؤتھ کا پلیٹ فارم نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو نارتھ بھی ہے, رشیا جو ہے, بیلاروس بھی ہے, تو یہ تو نارتھ کے اور رشیا کا امپرنٹ تو اس میں کافی گہرا ہے. تو یہ ایک بڑی یونیک آرگنائزیشن ہے, اور دیکھیں یہ بالکل ایک نیا ویژن جو ہے نا, ایک آلٹرنیٹ ویژن جس کو کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا. اور یہ کہا گیا ہے, اس کا جو اعلامیہ جو جاری ہوا تھا, آستانہ ڈکلریشن جس کو کہتے ہیں, جو آستانہ والی میٹنگ میں, اور اب جو اسلام آباد میں ہوا ہے جس نے اس کو مزید تقویت دی ہے, اس میں ایک بڑا ویژن دیا گیا ہے. جو ایک تھوڑی سی جو ابھی انٹرنیشنل ریلیشنز جس طرح سے پریکٹس ہو رہے ہیں دنیا میں, ابھی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈسپینسیشن ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. اس میں مائٹ از رائٹ کا بھی ہے, ایک یونائٹڈ نیشنز ہے جو انفیکچوئل ہے اور بالکل افیکٹو نہیں ہے, وہ کسی حساب سے وہ ناکام ہو گئی ہے کانفلکٹس کو پریونٹ کرنے میں اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے جہاں پہ تھریٹس کا تھوڑا سا عنصر, اور جو سینکشنز کا جو ہے وہ زیادہ, اور سینکشنز پہ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اعلامیہ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. تو وہ آئی تھنک وہ بہت اہم ہے. حالانکہ جنرلی یہ جو ہوتی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ والی, جو جس طرح لاسٹ جو ہوئی تھی, وہ جو پچھلی ہوئی تھی وہ بشکیک میں ہوئی تھی, اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں اتنے زیادہ جو ہے اس قسم کے پریامبل نہیں تھا. لیکن جو اسلام آباد سے جو اعلامیہ ایشو ہے, جو کہ زیادہ اس سے کمپریہنسو بھی ہے, اور اس میں اس پہ زیادہ بات بھی ہوئی ہے. اچھا, ویسے جوہر سلیم صاحب آپ بھی موجود ہیں, یہاں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے گا. یہ جو جوہر سلیم صاحب نے بات کی نا کہ اس کے یوریشیا کا کانسیپٹ تو ہے, انفیکٹ جو BRI ہے وہ یورپ تک بھی جا رہا ہے, لیکن جو گلوبل نارتھ ہے وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں انگلش اسپوکن کنٹریز, جن کے درمیان میں I5 بھی بنی ہوئی ہے, اور آج کل وہ I5 بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے انڈیا کے حوالے سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے, اسپیشلی کچھ دنوں کے بعد رشیا کے اندر برکس کی بھی سمٹ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, ایسی آرگنائزیشنز کا فیوچر جو ہے وہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈیزائنز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ہم جو ہیں وہ ہم ضرور اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, لیکن کیا ہم اس کا ایجنڈے کو ڈرائیو کر سکتے ہیں, یہ ایک کویسچن ہے. فار ایگزامپل ہمارا ایجنڈا افغانستان پہ جو ہے ہم اس کو اس طرح نہیں ڈرائیو کر سکے, بیکاز ریجنل پارٹس جو ہیں یا جو SCO کی جو طاقتیں ہیں ان کا ایک اور ویو ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے چائنا کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے, اس کے جو ریجنل یا گلوبل آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے, ان آرگنائزیشنز کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ مزید سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو دیکھیں آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, دیکھیں آپ نے ایک چیز کر لی, اعلامیہ جاری کر دیا, امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا جیسے G7 ہے یا ویسٹرن بلاکس ہیں, جیسے وہ چیزیں کرتے ہیں, ابھی تک یہ آرگنائزیشنز اس طرح رول پلے نہیں کر رہے. پاکستان جیسا ملک جو کہ اس میں کوئی مثال اگر دے دیں, جس طرح وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پا رہے, مثال کوئی؟ میں مثال دے رہا ہوں, جیسے فار ایگزامپل G7 ہے, ایک پولیٹیکلی الائنڈ گروپ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ گروپ تو موجود ہیں, لیکن یہ اس طرح پولیٹیکلی الائنڈ نہیں ہے. ایک وجہ شاید اس کی یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان تمام کنٹریز کے سب کے جو انٹرنل پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ علیحدہ ہے. انٹرنلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہم ریجنلی, اسٹریٹجیکلی یا بائیلیٹرلی کچھ ایریاز میں سوچنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو نارتھ گلوبل, ڈاکٹر صاحب گلوبل نارتھ میں تو وہ تو فرانس اور جرمنی بھی ڈیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ تو ہنگری بھی ڈیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی خوش نہیں ہے جو کچھ یوکرین کے اندر ہو رہا ہے, جس طرح سے ان کی اکانومیز ہرٹ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, ایشوز کے اوپر تو ہمیشہ ڈیفرنسز رہتے ہیں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جتنے ممالک ہیں SCO کے اندر, کیا ان کا پولیٹیکل سسٹم ایک ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. یورپین یونین کو تو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل سسٹم جو ہیں یہ G7 کے بالکل ایک ہیں. سو وہ اس انداز سے سوچتے ہیں. مجھے ایک میری ذاتی رائے میں چائنا کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ SCO جو ہے اس کا وہ رول ہے. مثال کے طور پہ 2001 میں جس مقصد کے لیے اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا ہے, کیا ہم اس مقصد کو کتنا اچیو کر رہے ہیں؟ کیا اس خطے کے اندر بڑی طاقتوں نے آ کے
جو ہے وہ نہیں کیا جو ان کا دل تھا. تو ایس سی او اس وقت کیا کر رہا تھا؟ حالانکہ ایس سی او کے تو تینوں گولز میں ٹیررزم، ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی کو لڑنا ہے. تو کیا کیا ہم نے اس حوالے سے؟ یہ جوہر سلیم صاحب بڑا امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا، اور یہ ماضی میں یہ بھی کہا جاتا ہے، خود انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جتنی بھی تھیریز بنتی ہیں وہ گریٹ پاورز کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہیں، نہ کہ اسمالر نیشنز کے بیہیویئر کو. اور یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ گریٹ پاور کے ایجنڈا کو آگے لے کے جاتی ہیں. کیا آپ ایگری کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ کی بات سے؟ جی، ڈاکٹر چیمہ صاحب نے بڑے اہم نکات پہ بات کی ہے، اور آپ نے بھی جو ایک دو جو اس پہ ایڈ آن کیا ہے، وہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. پر اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں. جس طرح G7 اگر ہے تو، اور G7 سے بھی زیادہ میں کہوں گا جس طرح نیٹو ہے یا EU ہے، تو اس میں ایک تو خیر جس کو وہ کہتے ہیں ویسٹرن سورس کو شیئرڈ ویلیوز کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے بالکل پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں اور پولیٹیکل ان کے جنرلی جو آئیڈیلز ہیں وہ، یا ان کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ آپس میں ملتا ہے. اور وہ ویسٹرنز پرابلی یہ بھی کہیں گے کہ جو ایس سی او ہے یہ بڑا ایک ڈسپیریٹ سا گروپ ہے جس میں مختلف ملک ہیں، کہیں پہ جمہوریت ہے، کہیں پہ ڈفرینٹ ایک سسٹم ہے، پھر کئی ایسے ملک ہیں جن کے آپس میں کوئی اتنے زیادہ اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، جس طرح پاکستان اور انڈیا ہیں، اور اس طرح چائنا کی اور انڈیا کے بھی آپس میں ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں. تو وہ بھی ہے. لیکن دیکھیں ایس سی او جو ایک ہائبرڈ سی آرگنائزیشن ہے، پھر ایک یہ لوزلی نٹ آرگنائزیشن ہے، اس کی کلوز نٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اور اس کا جب مقصد اس کو بنایا گیا شروع میں تو اس کا زیادہ فوکس تھا سیکورٹی کوآپریشن، لیکن سیکورٹی کوآپریشن ناٹ اگینسٹ اینی بڈی ایلس، مطلب کوئی ایسا ڈیفینس آرگنائزیشن نہیں ہے کسی کے خلاف جس طرح نیٹو ہے. تو بلکہ ایسی جس میں جو ان کا اپنے ریجنز ہیں، یہ جو 4 ریجنز ہیں جس میں یہ ہے ساؤتھ ایشیا ہے اور سینٹرل ایشیا ہے اور یوریشیا ہے اور ایسٹ ایشیا، اس کے اندر سیکورٹی کے ایمبینس کو بہتر بنانا ہے. جوہر سلیم صاحب، معذرت ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہماری کل گفتگو ہوگی اس میں ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں. ناظرین، یہاں پہ اس پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.